اور آپ کے باقی اکابرین جو آج کے منتظمین ہیں، یہاں میرے جو سیاسی نظام موجود ہیں، جو تاجر کمیونٹی سے حضرات شریک ہو رہے ہیں، علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، سامعین دین ہیں، دیگر دوست احباب ہیں اور وکلاء اور صحافی حضرات بھی ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کا شکر گزار ہوں کہ اس مرتبہ بھی گزشتہ سال کی طرح ہم سب کو یہاں یاد کیا اور جمع کیا اور اس اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں نے تو پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ شاید آپ کی اسی تحریک کا اور اس بڑی کوشش کا نتیجہ ہے کہ اس فورم میں جماعت اسلامی کے حسین مہدی صاحب بھی ہیں اور ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار اور پیپلز پارٹی کے سعید غنی موجود ہیں، تو یہ بھی ہم سب آپس میں بہت خار ملتے تھے۔ یہ مجلس ہے کہ جہاں ہم سب جمع ہوتے تھے، یہ ایک خوشائی بات ہے۔ آگے اب ظاہر ہے کہ جو یہ موضوع ہے یہ ایک بڑی ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑے فرض کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اور سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں یہ فرما دیا کہ جو مختلف انبیاء کا آنا ہے اور مختلف رسول آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان نبیوں میں آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے۔ اور ہمارے لیے اس بات کی اہمیت یہ ہے، ایسی 100 آیات ہیں تقریباً اور 200 احادیث ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ایک تو ہے ایمان، اور پھر اس کے بعد ہے ایمان کی حتمیت، ایمان کی قطعیت اور ایمان کی تکمیل۔ تو جہاں دین اور مذہب کی تکمیل خاتم الانبیاء پر ہوئی ہے، ان پر آخری کتاب کا نزول ہوا ہے، جسے قرآن حمید فرقان مجید کہتے ہیں، آخری الہامی کتاب۔ اور اس دعوے کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ یہ جو آخری الہامی کتاب ہے، یہ جو شریعت آئی اور اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حمید فرقان مجید کے حوالے سے جس کا نزول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، میرے خیال میں اس سے پہلے شاید کسی رسول پر ظاہر ہے کہ لاکھوں انبیاء آئے اور ان میں سے کوئی 300 سے زیادہ رسول بھی تھے جن پر یا تو وہی شریعت میں کچھ رد و بدل اور اضافہ ہوا اور ان پر کچھ نزول ہوا، لیکن یہ دعویٰ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی اور نبی کے لیے نہیں کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آخری الہامی کتاب میں کیا گیا کہ آپ آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ گویا کہ دین کے مذہب کے باقی فرائض سے اپنی جگہ یقیناً ستون کی اہمیت رکھتے ہیں اور مختلف ستون ہیں ہمارے دین کے، ہمارے مذہب کے، لیکن ان تمام ستونوں کی بنیاد اور جو بنیادی عقیدہ ہے، جو اساسی عقیدہ ہے، وہ ختم رسول کا ہے اور ختم نبوت کا ہے۔ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ دین کی، مذہب کی اور اسلام کی عمارت کا قائم رہنا، اس کا کھڑا ہونا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اب ایک بات ہے کہ ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ دعویٰ ہے اور دعویٰ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ انسانی تجسس ہوتا ہے، انسانی ایک کہتے ہیں کہ فکر و نظر ہے
اور پھر علم و دانش بھی ظاہر ہے کہ جستجو کرتے ہیں کہ بھائی یہ جستجو کی جائے، یہ کھوج لگایا جائے کہ یہ کنکلوژن کا جو لفظ ہے، ماخذ کا جو لفظ ہے، اختتام کا جو لفظ ہے، کہ اگر کوئی بات شروع ہوئی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے. یہ کائنات اور یہ دنیا بنی ہے تو اسے بھی کسی دن ختم ہونا ہے، اور اس کا بھی آخرت کا کوئی دن مقرر ہے. تو جو چیز شروع ہوئی ہے اس کا کسی جگہ پر ختم ہونا اور اس کے خاتمے کا اعلان ہونا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پھر پوری دنیا میں بین المذاہب کو جب ہم دیکھیں اور اس بنیادوں پر دنیا میں اختلاف بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہم کس قدر خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس نبی کی امت سے ہے جس پر شریعت کو لا کے مکمل کیا گیا، دین کو لا کے مکمل کیا گیا، اور ایک آخری الہامی کتاب ان کے اوپر اتاری گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو کم از کم ہمیں اس بات سے بریء ضمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ہمارے پاس کوئی اس کے بعد کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے دین کے فہم میں اور دین کی سمجھ میں. ہمیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی. مکمل ضابطۂ حیات جب کہہ دیا تو باقی ادیان جب آئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے آنے کے بعد، باقی انبیاء کے آنے کے بعد ان کی قوم میں شاید گمراہی تھی یا بے دینی تھی یا بہت ساری اور باتیں تھیں، تو اس میں بہت سارے کنفیوژن کا دخل تھا، اور شاید جو الہام ہونا تھا، جو وحی آنی تھی، جو نزول ہونا تھا، اس میں کہیں کوئی کمی تھی یا کسر تھی یا ابہام تھا. جب یہ آخری نبی کی بات آ گئی، آخری رسول کی بات آ گئی، آخری کتاب کی بات آ گئی، تو گویا کہ کم از کم ہمیں یہ تحفہ دے دیا گیا کہ اب اس کے بعد آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، اس کے بعد اب کوئی ابہام نہیں رہا. آپ کو اسے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اپنی بصیرت، اپنے وجدان کو بھی استعمال کرنا، اس کا بھی اختیار آپ کا ہے، لیکن اپنے گروہی، اپنے جماعتی، اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اسے اپنانا ہے، اور ہر طرح کی تفسیر سے، ہر طرح کی انسانی تفرقے سے، ہر طرح کی انسانی اختلاف سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو میرے خیال میں اسی لیے تاریخ کنکلوژن ہے. سائنسدان بھی کوئی تجربہ کرتے ہیں تو اس تجربے کو جب وہ مکمل کرتے ہیں اور جب وہ اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کی جو خوشی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. کوئی بات جب شروع ہوتی ہے اور اس کا کہیں پر اختتام ہوتا ہے تو اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات اختتام کو پہنچی، یہ بات یہاں پر ختم ہوئی. تو میرے خیال میں کسی جگہ پہ ختم ہونے کا لفظ استعمال ہو اور وہ بھی دنیا کے قیام سے تعلق رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات اور ان کی ہدایات ہے، جو ایک شریعت کی صورت میں آئی ہے، اور ایک آخری جو شریعت قرآن کی صورت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے سے آئی ہے، ہمارے سامنے آئی، تو میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں جیسے کہتے ہیں کہ دعویٰ ہوا تو کچھ دلائل بھی ہونے چاہیے. دیکھیں 2-3 دلائل میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا ان کا. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کم از کم جو امت مسلمہ میں ایک بار جو چیز ان کے درمیان انٹیگریشن، یکجہتی، ان کے اتحاد اور ایک لڑی میں جو ان کو پیروتی، باقی چیزوں کا اختلاف کہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو پابند کر کے آپس میں بات، ان کی بہتر جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ بھی خاتم النبیہ میں ان کا قطعی اور ان کا حتمی ایمان ہے. وہ میرے خیال میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج کہیں کا بھی مسلمان ہو، کسی بھی جغرافیے میں رہتا ہو، کوئی زبان بھی بولتا ہو، اگر مسلکی معاملات میں بھی کہیں الگ الگ نظر آتا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ یہ ان کی بہتر کی جو سب سے بڑی بنیاد اور اساس ہے وہ خاتم الانبیاء پہ ان کی قطعیت کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ ان کا ایمان اور ان کا یقین. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ معجزہ ہے. دوسرا معجزہ، دوسری دلیل کیا ہو سکتی ہے
کہ کسی الہامی کتاب کے حفاظ ہمیں پوری دنیا میں کہیں پر نظر نہیں آتے۔ ان انبیاء کے آنے کے بعد ان کتابوں اور شریعت کے نزول کے بعد بھی ان کتابوں کے حفاظ خال خال ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک میں کسی نے کلیم کیا تھا کہ وہ بائبل کا جو ہے وہ حافظ ہے، وہ شاید اسے بائبل پوری یاد ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کون لے گا، اس کا امتحان کون لے گا، کون سی بائبل جو ہے جس سے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بائبل کا صحیح حافظ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں جتنے الفاظ ہیں اور جو قلوب میں جس طرح بات اترتی ہے، تو یہ اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ یہ الہامی وہ کتاب ہے جہاں واقعی میں شریعت کو بھی مکمل کیا، دین کو بھی مکمل کیا، ہدایت کو بھی، رشد ہدایت جو ہے اور ذائقہ اخلاق بھی اور ذائقہ حیات بھی، یہ ساری چیزیں اسی میں مکمل ہوگی۔ تو یہ تجسس انسان کا ہے، فکر و نظر ہے۔ ہم پوری دنیا کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی حفاظ لا کے دکھاؤ، تمہارے اتنے ہیں، تمہاری کتاب اتنے لوگوں کو زبانی یاد ہے، پھر کسی کتاب میں رد و بدل نہ ہونا۔ دنیاوی کتابوں کے بارے میں تو یہ دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید، قرآن حمید کے مطالعے کے بعد مستند ہے کہ زیر زبر پیش کا کوئی فرق جب اشاعت نہیں تھی، جب بوات نہیں تھی، تو اس وقت بھی جو سینہ گزٹ چلا، سینہ در سینہ یہ چلا، اور اس کے بعد جب اس کو لکھنے کا اور تحریر کرنے کا وقت آیا اور پھر 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس میں کوئی زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی دلیل ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے، ایک اور موضوع ہے کہ یہ اختتام پر ہی ممکن ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہنے دیا جائے کہ کتاب کی ذمہ داری اور دعویٰ بھی الہام وہیں سے ہوا ہے اور اس کا یقین بھی وہیں سے دلایا گیا۔ یہ وہ نسبت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کرتی ہے۔ بہرحال میں تو اس مکتب کا ایک طالب علم ہوں، میرے آگے اتنے بڑے زعما بیٹھے ہیں، لیکن تجسس کرنے سے بہت ساری باتوں کا خدا کھلتا ہے، بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی، تو ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہاں پر کچھ دیا ہے تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اگر خطبہ بھی تھا تو اس کو بھی کہا گیا کہ آخری خطبہ ہے، اور وہی آخری خطبہ تھا جو آج پوری دنیا میں سیاسی، جمہوری، پارلیمانی، صدارتی نظام ہے، میگنا کارٹا جسے کہتے ہیں، جو 1220 میں آیا تھا، اس کی بنیاد بھی خطبہ آخر پر رکھی گئی۔ اس کی بنیاد بھی اسی خطبے پر رکھی گئی، خطبہ آخر۔ تو خطبہ آخر بھی ہے، کتاب آخر ہے، نبی آخر ہے، رسول آخر ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ کوئی عوام رہنا چاہنا نہیں چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے پوری دنیا میں بھی یہ ثابت کریں کہ ہم خاتم الانبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ماننے والے، ورفعنا لک ذکرک۔ باقی انبیاء نے تو اللہ کی شان میں بہت کچھ کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی کے شان میں کہا ہے، کسی کی رفتوں کو بلند کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کی رفتوں کو جو ہے وہ بلند کر کے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں سب یاد رکھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کہیں کوئی فتنہ یا شر ہمیں نظر آ رہا ہے تو اپنے عمل سے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھ کر اس کے خلاف اس کا استحصال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ استحصال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم کے زمانے میں ہوا تھا، اور جو ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اس میں غالباً 12,000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ تو اسی زمانے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے کے خاتمے کے لیے خود حکم فرمایا اپنی زندگی میں، تاکہ یہ افہام بھی نہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس ایشو پر جو ہے وہ کوئی سوچنے کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس سے آگے وہ جو کہتے ہیں توحید رسالت ہے، اس کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہ بھی پھر ہمیں قائم کرنا ہے۔ شاہد میں رسول ہے، ان کی بھی خبر لینی، ان کا بھی ہمیں معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے لیے جو قوانین بنے ہیں اس پر کچھ تھوڑی سی ہماری رہنمائی ہم علماء سے چاہیں گے کہ ان قوانین پر عمل درآمد جو ہماری شرعی تقاضے اور ضرورت ہے اس کو کس طرح کتنا پورا کرتا ہے، اس بارے میں کیا احکامات ہے۔ پھر اس بات کے لیے انشاءاللہ کوئی نشست ہم اگر ہم بیٹھے تو باقی آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ
وہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں. تو بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علامہ ڈاکٹر فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ.